اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے۔ اس میں ہم آج انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ کیا آپ نے سبق کی ویڈیو دیکھی؟ جو سبق میں ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا، کیا آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی؟ اگر نہیں دیکھی تو کوشش کریں کہ آئندہ کے لیے آپ یہ جو ہے ویڈیو ضرور دیکھیں۔ ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے سبق باقی کوسچنز ہم اسکپ کر دیتے ہیں، کوئی ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ تشہد پڑھیں گے، گرامر میں اسم اشارہ پڑھیں گے اور حروف جر کے 4 کی پوائنٹس پڑھیں گے، اور آخر میں نقطہ تعلیم۔ اس سبق میں 13 نئے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں 1454 بار 1454 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ سبق نمبر 8 کے اختتام تک ہم لوگ 93 نئے الفاظ 93 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن میں 27,536 بار آئے ہیں۔ ساتھ ہوم ورک ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تشہد۔ اچھا، اس کو نا تشہد نہیں پڑھنا، اس کو تشہد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس میں آواز نہیں آ رہی۔ نہیں آئے گا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات، التحیات کا مطلب ہے سبھی قولی عبادتیں، سبھی قولی۔ تحیہ کا لفظ، تحیہ کا لفظ اس کا مطلب ہے قولی عبادت، زبان سے ادا کی جانے والی عبادت، اور اس کی جمع ہے تحیات۔ سبھی قولی باتیں، قولی باتوں میں کیا آ جاتا ہے؟ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا، اور یہ سب کام اگر آپ اللہ کی خاطر کریں گے تو یہ سب عبادات میں آ جائے گا۔ للہ، للہ کا لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے الحمدللہ میں، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ساری تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ جب ہم پڑھ رہے ہیں التحیات للہ، سبھی قولی باتیں، تمام کی تمام قولی باتیں۔ سلاد، سلاد کا لفظ جو ہے یہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس سے فیملیئر ہیں، ہمیں اچھی طرح آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز۔ لیکن یہاں سلاد کا مطلب بدنی عبادتیں، بدن سے جو ہمارے جسمانی طور پہ فزیکلی جو ہم عبادات کرتے ہیں وہ سب۔ سلاد کی جمع صلوات، تو یہاں پر والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں جن میں نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، تعلیم، دعوت اور تبلیغ کے لیے جانا، یہ سب شامل ہیں۔ ہر وہ چیز جس میں ہم جسمانی طور پہ فزیکلی عبادت کرتے ہیں وہ بدنی عبادتیں۔ والطیبات، طیبہ کی جمع ہے طیبات۔ طیبہ کا اثر جو مطلب ہم لوگوں نے پڑھا وہ ہے پاکیزہ، پاک، اور یہاں پر اس کا آ مطلب رہی ہے بات، مالی عبادتیں، اب زیادہ آئی ہے۔ مالی باتیں جیسے زکوٰۃ ہے۔ دوسری اس کی خراب ہے، ایک چلتی ہے۔ ایسی تو ادھر بھی پڑی ہوتا ہے۔ مالی باتیں جو ہیں وہ ہم اس میں تمام کی تمام مالی باتیں طیبات میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ۔ اچھا، طیبہ کا مطلب ہے
पाकीज़ा चीज। तो माली इबादत में जो ज़कात का खैरात वगैरह ये हमारे माल को पाकीज़ा करते हैं, इसलिए यहाँ पर तय्यबात माली इबादत के लिए है। अगर हम इसका दूसरा तर्जमा देखें, जिस जो लफ्जी तर्जमा है वो बनता है अत्तहियात। अत्तहियात का लफ्जी तर्जमा है सारे ताजीमी कलमे, वस्सलावात सारी इबादत, और वत्तय्यबात सारी पाकीज़गी। यानी दोनों मीनिंग्स में ये जो मीनिंग ये जो अत्तहियातुल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु ये इस पे पूरे उतरते हैं। यानी एक तरफ हम कह रहे हैं सभी कौली बातें अल्लाह के लिए हैं और सभी बदनी बातें और सभी माली बातें, लेकिन जो दूसरा तर्जमा है जो यानी इसका लफ्जी तर्जमा है वो भी सारे ताजीमी कलमे सारी बातें और सारी पाकीज़गियां ये सब भी अल्लाह के लिए है। अब हम देखते हैं इससे इस टुकड़े से हमें क्या असबाक हासिल होते हैं। सबसे पहली बात सभी कौली बातें, जैसे कि मैंने आपको बताया नमाज, जिक्र, तिलावत, दावत और तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना और मशवरा देना, ये सब कौली बातें। अगर आप अल्लाह की रजा के लिए सब काम कर रहे हैं तो ये सब इबादत में आता है और ये कौली इबादत में आता है। अगर आप कोई आपसे रास्ता पूछता है, आप उसको सही रास्ते में के लिए गाइड करते हैं, कोई आपसे मशवरा लेता है, मशवरा भी इमानत होता है ना, उसमें खयानत नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसको सही मशवरा देते हैं और अल्लाह की रजा के लिए देते हैं, किसी को सही रास्ते की तलकीन करते हैं, तो ये सब चीजें इबादत में आती हैं, कौली बातें जो हम जुबान से अदा करते हैं। बदनी बातें जैसा कि मैंने बताया कि जो हम फिजिकली करते हैं, नमाज उसमें हम मुकम्मल तौर पे जिस्मानी तौर पे करते हैं, रोजा रोजे में भी हमारा जिस्म इन्वॉल्व होता है, हम भूखे और प्यासे रहते हैं, हज हज में तो बहुत ज्यादा हम मेहनत होती है जिस्म की, तरबियत करना, तबलीग करना, मदद करना, लोगों की मदद करने के लिए, तालीम देने के लिए, दावत, अगर आप कहीं जाते हैं तबलीग के लिए, ये सब अल्लाह के लिए है। और अगर आप ये सब अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो ये सब क्या है, बदनी बातें। और इसी तरह से माली बातें, ज़कात, सदक़ात, खैरात वगैरह, ये सब हम किस लिए करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए करते हैं ना, तो ये सब भी माली इबादत में आता है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब और किताब के दाखिल होंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया ये वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूंक करते हैं और ना किसी और से कराते हैं और ना बदशगुनी लेते हैं और सिर्फ अपने रब पर भरोसा रखते हैं। ये सुनकर अकाशा बिन मुहसन रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह मुझे उनमें से एक कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उनमें से हो। फिर एक और सहाबी खड़े हुए हजरत आयशा की देखा देखी, और उन्होंने कहा मेरे लिए भी दुआ फरमाए अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। आपने फरमाया आकाशा इसमें तुम पर सबकत लेगी। अब ये हदीस बयान करने का मकसद, या इस हदीस से हमने क्या यहाँ पे बात सीख सकते हैं, इस हदीस से हम ये बात सीख सकते हैं कि हमें अच्छी बात सुनते ही, कोई भी अच्छी बात जो हमने सुनी, जल्दी दुआ करनी चाहिए, फौरन दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें उसको करने की तौफीक दे, वरना कोई और सबकत ले जाएगा। हम अल्लाह के कामों में सबकत ले जाने वाले बने। जैसे ही हम कोई अच्छी चीज सुनते हैं उसके बारे में दुआ करें और उसके साथ अपना एहतसाब करें और आइंदा का प्लान बनाएं, यानी सबकत कोशिश करें, सबकत ले जाए, साबिकुन अव्वली। ठीक है, तो अब अत्तहियात के शुरू में 3 इबादत का जिक्र हुआ है, सभी कौलिया बातें, सभी बदनिया बातें और सभी मालिया बातें। अगर एक्चुअली देखा जाए तो इसमें तमाम की तमाम इबादत आ गई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ही हमने अत्तहियातु का आगाज किया और हमने ये पढ़ा, ये वाला टुकड़ा अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु, तो फौरन दुआ करनी है। क्या दुआ करनी है, ए अल्लाह मुझे इन तीनों में हिस्सा लेने की तौफीक दे। उसके बाद एहतसाब करना है। सबसे पहले कौली इबादत, जुबान की, जुबान का क्या हाल है, जुबान किन कामों में किन बातों में इस्तेमाल हो रही है। दूसरी बदनी बातें, कुव्वत, जो भी आपकी कुव्वत है, जिस्मानी कुव्वत और खास कर जहन की, कहाँ सर्फ हो रही है, अच्छे कामों में या बुरे कामों में। और माली बातें, पैसा किधर खर्च हो रहा है, अच्छी जगह पर या बुरे कामों में। तीनों चीजों का प्लान बनाइए। अब इस तसव्वुर के साथ प्रैक्टिस कीजिए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु, सभी कौली बातें अल्लाह ही के लिए हैं और सभी बदनी बातें और सभी माली बातें। 15 सेकेंड आप
अल्लिम सिखाइए, उक्तुब लिखिए। अत्तहियातु की क्या मानी है? एक से ज्यादा जवाब का इंतखाब करें। चैट बॉक्स में लिखिए। रुखसाना गुलजार ए बिल्कुल ठीक है अमाद, लेकिन एक से ज्यादा। फातिमा नजर, मिसेस करीम, नुसरत, अलीहा जैनब, थोड़ा सा सोच के लिखें। ए तो आप सब ठीक लिख रहे हैं, कॉली बातें ना, तो उसमें और क्या आएगा? जी अलीहा जैनब ठीक, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे तमाम जरूरी मैम ए और सी आएगा। ए और सी आएगा, यहाँ पे गलत किया, ए और डी आएगा, सॉरी। माली इबादत तो वत्तय्यबातु में आया ना, ए और डी आएगा। तमाम कौली बातें और तमाम नमाजियां दुआएं कि हम जुबान से अदा करते हैं ना। अत्तय्यबात की क्या मानी है? अभी मैंने बताया। अत्तय्यबात, अमात, अलीहा जैनब, फातिमा नजर, शहनाज बेगम। अच्छा, इसमें आई थिंक थोड़ा सा कोई ना वो है, गड़बड़ है। ये अत्तय्यबात बी और सी आता है, तमाम वक़्त। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। अस्सलामु, अल हमने पहले भी पढ़ा है, अल हर किस्म तमाम के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अस्सलामु अल यानी हर किस्म की सलामती। सलामती किस चीज से? नापसंदीदा चीजों और बातों से महफूज रहना। और यहाँ पर हम ये दुआ पढ़ रहे हैं अलैका। अलैका का टेबल अला का हम अब कर चुके हैं, अब हम बहुत आसानी से बता सकते हैं अलैका, आप पर। अस्सलामु अलैका, तमाम किस्म की सलामती हो आप पर। किस पर? अय्युहन नबिय्यु। अय्युहा जो का लफ्ज है, इसका मतलब है ए, ये हरफे निदा है। कुरान पाक में या अय्युहा और या अय्युहा ये तीनों अल्फाज एक ही मायने में इस्तेमाल हुए हैं, इसका मतलब है ए। जहां पे भी इन तीनों में से कोई एक लफ्ज आया है, इसका मतलब होगा ए। अय्युहन नबिय्यु, ए नबी। नबी की जमा नबीयून भी होती है और अंबिया भी होती है। तो सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि, वा और रहमत। रहमत का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, सबको पता है इसका मतलब क्या है। रहमत अल्लाही, अल्लाह की, और रहमत हो किसकी? अल्लाह की। व बरकातुहू, और बरकतें, बरकत की जमा बरकात, बरकतें हों उसकी किस पर? आप पर। व बरकातुहू, और बरकतें हों उसकी किसकी? अल्लाह की। तमाम की किस्म की सलामती हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें हों आप पर। ठीक है। ऊपर की तीन इबादतों को जिसने बेहतरीन तौर पर अंजाम दिया और जिसने हमें सिखाया कि उनको कैसे किया जाए, कौन सी हस्ती थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब हम उसके बाद उस हस्ती यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीन चीजों की दुआ कर रहे हैं। कौन सी? सलामती, रहमत और बरकतें। अब सलाम हो यानी सलामती हो, अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। रहमत हो, अल्लाह का एहसान और फजल हो, अल्लाह का आप मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखें। बरकतें हों, हर एहसान फजल खैर और भलाई में ज्यादती होती है। अब आपस में अस्सलाम वालेकुम का मतलब है आप पर हर किस्म की सलामती हो। अल से मुराद हर किस्म की और सारी सलामती, यानी दीन और ईमान, सेहत, माल, खानदान, बिजनेस, नौकरी, औलाद, हर चीज में, हर एक में आप महफूज रहे। कोई ऐब, कोई कमी, कोई नापसंदीदा चीज या बात ना सामने आए। अगर आप इसका मतलब देखें तो ये कितनी जबरदस्त चीज है। जो हम आम तौर पे आजकल ट्रेंड चला हुआ है हेलो हाय या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का, उनके मुकाबले में इस
अस्सलामु अलैकुम का अगर हम मतलब देखते हैं तो ये कितनी प्यारी चीज है, और फिर ये कहने का अजर और सवाब अलग है, और सुन्नत पर अमल करने का सवाब, मतलब हमें कितनी ज्यादा इससे फायदे हासिल हो रहे हैं कि मतलब तो अच्छा है ही है, उसके साथ साथ हमें कहने का अजर और सवाब भी और सुन्नत पर अमल करने का सवाब जो है वो अलग है। अब बरकत क्या होती है? बरकत किसी चीज में भलाई के साथ इजाफा, यानी अगर बरकत जो है, अगर अल्लाह ताला आपके रिज्क में कम है लेकिन उसमें बरकत दे तो वो आपके लिए बहुत होगा। अगर अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत डाले, अगर अल्लाह ताला आपकी तालीम में बरकत डाले तो वो आपके लिए बहुत होगा। लेकिन अगर ज्यादती की आप दुआ मांगेंगे तो ज्यादती कभी भी काफी नहीं होती, वो तो जितना भी होगा कम होगा। तो हमेशा दुआ भी किस चीज की मांगनी चाहिए? इल्म में, रिज्क में, औलाद में बरकत की दुआ मांगनी चाहिए। अब इस तसव्वुर के साथ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम हो आप पर ए नबी, और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हैं उसकी आप पर। ये 30 सेकंड आप। सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, इसका हम तर्जुमा कीजिए। अलैकुम का तर्जुमा आपको आता है, सलामुन का हमने पढ़ लिया है, आप बताएं इसका तर्जुमा चैट बॉक्स। आसिया, गुलजार, नरगिस, फराशहजाद, तैयब, मिसेस करीम, रुखसाना, अमाद, अरमीना, रिफत, वजीहा, जी बिल्कुल ठीक। शहनाज कयूम, वरहमतुल्लाहि, जवेरिया यूसुफ, वरहमतुल्लाहि, ये भी वाह का भी पता है, रहमत का भी पता है, अल्लाह। वजीहा, जी बिल्कुल ठीक। अरमीना, रिफत, नरगिस, एमजिशान, रेहाना कौसर, आसिया, गुलजार, शहनाज कयूम, अमाद, मिसेस करीम, जी माशाल्लाह बिल्कुल आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नुसरत, बरकत के मानी क्या है? जी, बिल्कुल, बरकत के मानी अभी मैंने बताया। अलीहा, जैनब, फातिमा, नजर, शान अकरम, नजमा, रेहाना कौसर, तैयब, रुखसाना, अमीना, रिफत, शहनाज कयूम, जी बिल्कुल आप सब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो आज के बाद हमने क्या करना? बरकत की दुआ मांगनी। समाज, जी ठीक है। तशहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी दुआएं हैं? अभी हमने पढ़ा है। जी हाँ, जी बिल्कुल ठीक। अलीहा, जैनब, अमाद, जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। तैयब, अरमीना, रिफत, फातिमा, नजर, रुखसाना, गुलजार, नरगिस, नईम, नुसरत, शहनाज कयूम, जवेरिया यूसुफ, जी माशाल्लाह सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। चलेंगे अब हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अस्सलामु, अभी हमने पढ़ा है अस्सलामु का मतलब हर किस्म की सलामती हो। अलैना, जैसे कि अभी हमने अलैका जिस टेबल से उसी टेबल पे, क्योंकि हम अला का टेबल पढ़ चुके हैं, तो अलैना, अलैका और अलैना, हम पर, हम सब पर, सारी उंगलियों से अपनी तरफ इशारा करेंगे, क्या कहेंगे? अलैना, हम पर, सलाम हो हम पर, व अला, वा का मतलब और, अला का ऊपर। इबादल्लाही, इबाद का मतलब, इबाद जो है वो अब्द की जमा है, अब्द का मतलब होता है बंदा, और इबाद उसकी जमा है। अब्दुल्ला, जैसे अल्लाह का बंदा या अल्लाह का गुलाम, तो इबादुल्लाह क्या? अल्लाह के बंदों पर। अस्सॉलिहीन, सॉलेह, सॉलेह की जमा सालेहून और सालेहीन दोनों होती हैं। अस्सालेहीन जो नेक हैं। अब पहले हमने दुआ मांगी सलामती की, रहमत की और बरकत की, किसके लिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम सलामती मांग रहे हैं, किसके लिए? सलाम हो हम पर, यानी अपने आप पर, और अल्लाह के बंदों पर जो नेक है। अब पहली बात ये कि अल्लाह के इनाम किन पर हुआ था?
ہم نے یہ پڑھا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا انعام 4 قسم کے لوگوں پر ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام یعنی سلامتی بھیجی گئی، پھر ہم پر، اور اس کے بعد صالحین پر سلام کا ذکر کیا گیا۔ اب وہ دونوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان بہترین انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور صالحین وہ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ سلامتی کی دعا قبول ہوگی۔ اور جب ہم اس دعا میں درمیان میں ہم اپنا ذکر کر رہے ہیں، علینا درمیان میں ہے، تو جب اگلا اور پچھلا قبول ہوگا تو اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ امید رکھنی ہے کہ وہ ہمارے بیچ والے یعنی ہمارے لیے بھی یہ دعا قبول کرے، یعنی سلامتی کی دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہم مانگ رہے ہیں، اس کے درمیان میں ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے یہ ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے لیے یہ دعا ضرور قبول کریں گے۔ اب ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف دعائیں مانگ لی تو آپ کو رحمت مل جائے گی، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، عمل کرنا ہے، جیسے کہ صالحین نے کیا۔ اب اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک و صالح بننے کی پوری کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس میں پہلا کس کا ذکر ہے؟ انبیاء کا، اور آخری کس کا؟ صالحین کا۔ تو ہم لوگ صالحین میں شامل ہو جائیں۔ اب روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی صالح بننے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ یہ دعا جو بھی پڑھے گا وہ صالحین کے لیے دعا مانگے گا۔ تو اگر ہم کروڑوں لوگوں کی دعاؤں کا حصہ بن جائیں تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ دعا ضرور قبول کرے گا، اور ہمیں یہ دعا کرنی ہے، اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم ان کی دعا سے فائدہ اٹھائیں، اور صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان کرنا ہے۔ اب اس تصور کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہے۔ الف اکت، اگلے 15 سیکنڈ آپ کے۔ اگلی چیز ہے اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد شہادت، یہ ہم نے پہلے بھی شاید پڑھا ہے، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے اسباق میں ہم یہ پڑھ لیں گے کہ یہ اشہد کیسے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں، شہادت یعنی گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا۔ میں گواہی دیتا ہوں یعنی میری باتوں سے اور عمل سے میں یہ بتا رہا ہوں ان کہ کیا؟ لا الہ، اب لا کا مطلب ہم جانتے ہیں نہیں، الہ معبود، لا نہیں کے معنی میں آتا ہے، ماں بھی نہیں، لیکن ماں جو ہے وہ نہیں کیا اور جو ان تینوں معنی میں آتا ہے، اور لم جو ہے وہ نہیں کے معنی میں آتا ہے ڈڈ ناٹ، یقیناً، ٹھیک ہے، اور لن نہیں، ول ناٹ ہرگز نہیں، جس طرح سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو ٹیبل ہے، یہ 4 جو الفاظ ہیں یہ قرآن پاک میں 4340 بار ہے، یعنی ٹوٹل قرآن پاک کے الفاظ کا 5.6% حصہ ہے۔ یعنی یہ الفاظ اگر آپ یاد کر لیتے ہیں، آپ کو ان کی سمجھ آ جاتی ہے، تو یہ آپ کو قرآن پاک کے 4340 الفاظ یاد ہو جائیں گے۔ تو جیسا میں پہلے آپ کو کہتی ہوں، اس سلائیڈ کا اسکرین شاٹ لیں اور اس کو 24 گھنٹے کے لیے اپنا اسکرین سیور بنا لیں موبائل کا۔ آپ جب بھی موبائل کھولیں گے آپ کو یہ نظر آئے گا، آپ اس کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 24 گھنٹوں میں یہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ الہ، الہ کی جمع آلہاتن، ٹھیک ہے، الہ کی جمع ہے آلہاتن، اور الہ کا مطلب ہے معبود۔ اچھا، آلہاتن گول تا سے ہمیں بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مؤنث ہے، لیکن یہاں پر یہ مؤنث نہیں ہے، یہاں پہ الہ کی جمع ہے۔ ہم نے اپنے ذہن کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھی ہے، رولز ہیں لیکن وہ رولز کچھ جگہوں پہ آ کے چینج ہو جاتے ہیں، جیسے یہاں پر گول تا جو ہے وہ مؤنث کو نہیں ظاہر کر رہی، الہ کی جمع کو ظاہر کر رہی ہے۔ اللہ، اللہ سوائے اللہ، اللہ کے۔ اب ایک واقعہ
پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھے۔ بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نے نہیں پڑھا۔ بیٹے نے عربی میں کہا ابا جان لا الہ کہیے، تو باپ نے جو کہ عرب تھا، جو کہ عرب تھا، عربی میں اس نے جواب دیا بیٹے پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا۔ استغفر۔ اس بات کو تصور کریں، خدا نہ خواستہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، ہمیں نہیں پتا وہ کون سی نماز ہوگی، ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے اگلی نماز ادا کرنی ہے کہ نہیں۔ تو یہ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان، یعنی یہاں پہ ہم آخری بار نماز کے اندر گواہی دے رہے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس لیے اسے دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ سے پڑھیے کہ موت سے پہلے یہ پڑھنے کی توفیق۔ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائیں؟ سب سے پہلی بات دعا کریں، اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اگر وہ صرف وہی معبود ہے تو پھر اسی کی وہی عبادت کا حقدار ہے نا۔ احتساب کریں، میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا، اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کی بات مانی یا اس کی فرما برداری کی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ برے دوست بھی ہو سکتے ہیں، انٹرنیٹ کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، بری عادتیں بھی ہو سکتی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا احتساب کریں اور پلان کریں اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا پلان۔ کوئی بھی اگر آپ پلان بنانا چاہتے ہیں تو پلان بنانے کے بعد اس پر عمل بھی کریں تاکہ آپ اس پلان میں کامیاب ہو سکیں۔ پلان کیا کرنا ہے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی، کیونکہ برے دوست یا برے لوگ آپ کو کہیں نہ کہیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تبلیغ کریں، اب اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلم تک پہنچائیے، یعنی جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائے کہ کوئی معبود نہیں ہے کس کے سوائے اللہ کے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں، ان اور انا دونوں کا مطلب کیا ہے کہ محمد عبدہ۔ اب یہ انا ان اور انا یہ 4 الفاظ جو ہیں ان کے مطلب، ان کا مطلب کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، انا اس کا مطلب بھی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کا مطلب اگر، انشاءاللہ سے بہت آسانی سے یاد رہ سکتا ہے، اور انا بے شک، ان اللہ مع الصابرین۔ یہ الفاظ قرآن پاک میں 2764 بار آئے، جیسے کہ میں نے پچھلے سلائیڈ کے بارے میں کہا لا ما والی کو، اسی طرح سے آپ اس سلائیڈ کا بھی اسکرین شاٹ لے کے پہلے 24 گھنٹے کے لیے وہ کر لیں اور اگلے 24 گھنٹے کے لیے اس کو اپنا اسکرین سیور بنا لیں۔ جتنی دفعہ آپ فون کھولیں گے اتنی دفعہ آپ اس کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کو 24 گھنٹے میں یاد ہو جائے گی، یعنی آپ قرآن پاک کے تقریباً 2800 الفاظ یاد کر لیں گے اگر آپ کو یہ الفاظ یاد ہو گیا۔ عبدہ اس کے بندے، عبد بندہ، میں نے ابھی پہلے بھی بتایا جس اب اس کی جمع بعد ہے، ہمیں پتا ہے عبدہ اس کے بندے، کس کے؟ اللہ کے۔ ورسولہ اور رسول ہیں اس کے، رسول کی جمع رسل ہے۔ اب اس ٹکڑے کی جو وضاحت ہے وہ ہم اذان کے سبق میں پڑھ چکے ہیں، یہاں پر عبدہ و رسولہ کے الفاظ جو ہیں وہ اذان سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر کیا تھا؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، تو یہاں پر عبدہ کے الفاظ زیادہ ہیں۔ کیوں؟ ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے ہمیں اس کا سچا بندہ بن کر رہنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے۔ یہاں پر عبدہ کا اضافہ اس لیے کیا گیا ہے کہ شرک جو ہے وہ اس کا دروازہ بند کر دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں، اور وہ بہترین بندے ہیں، سب دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا
تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. اب گواہی کیا دینی ہے؟ گواہی دینی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول. ہم سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک بہت بھاری اور عظیم الشان ذمہ داری ڈالے گی. ہمیں سارے لوگوں پر یہ گواہی دینی ہے، یعنی یہ بتانا ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے. ہر نماز کی تشہد میں، 500 اذانوں میں اور 5 اقامتوں میں، یعنی روزانہ تقریباً 25 سے 30 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جاتا ہے. کیوں یہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں؟ کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے 2 اہم ترین رکن یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا ذکر ہے. اب یہ کام آپ دیکھیں کہ دن میں ہم کتنی بار یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، بار بار ہمیں یہ الفاظ ادا کرنے کو کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. اب اس تصور کے ساتھ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اگلے 30 سیکنڈ آپ کے. ایکسکیوز می، میں نے یہ پوچھنا تھا اس میں ہمیں یہ کیسے کہا گیا کہ ایک امت وسط یعنی بیچ کی امت کہا گیا ہے؟ یہ دیکھیں نا یہاں پہ جو آپ اللہ یہ لکھا ہوا ہے، آپ فَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا، ٹھیک ہے؟ تو وسط کا مطلب بیچ والی ہے نا. ویسے تو ہم آخری امت ہیں، ہمارے ہاں بعد جی کوئی اور امت نہیں آئے گی، لیکن جی یہاں پر امت وسط یعنی بیچ کی راہ، درمیانی راہ والی امت. یعنی ہم لوگ ایکسٹریم پہ نہیں ہے، ہم درمیانی راہ والی امت ہے. اور ہم نے اس بات پہ گواہی دینی ہے اپنے سے آنے والے، پہلے آنے والے لوگوں کی اور اپنے سے آنے والے بعد والے لوگوں کے درمیان. ہم نے یہ گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہے. یہاں جی پہ امت ٹھیک ہے، وسط جزاک اللہ. مراد ہے کی راوت. جی بالکل، اعتدال، موڈریشن برادر ذیشان کرے. جی بالکل. وَرَسُولُهُ میں کتنے الفاظ ہیں؟ چلیں آج ٹکڑے بھی بہت دن ہو گئے ریوائز نہیں کیا نا ہم نے، کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں؟ وَرَسُولُهُ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ چیٹ باکس میں لکھیں. فاطمہ نظر جی بالکل ٹھیک. برادر ذیشان بالکل صحیح. مسز کریم، ارمینا رفت، اماد جی بالکل ماشاءاللہ. طیب جی صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. غلیحہ زینب جی بالکل ماشاءاللہ. اب ہم نے ابھی جو پڑھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں عظیم ذمہ داری دی گئی ہے، کس چیز کی؟ جی بالکل صحیح. تشہد کا یہ ٹکڑا دین کی دعوت دینا یاد دلاتا ہے. تشہد کا یہ ٹکڑا کون سا اس میں سے ہے جو دین کی دعوت دینا ہمیں یاد دلاتا؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ ایک کام جو ہم بار بار ہمیں دہرایا جاتا ہے وہ کس لیے کہ ہم دین کی دعوت دیں. کون سا ٹکڑا ہے اس میں؟ بچی بالکل صحیح. شادو یعنی گواہی دینی ہے نا. اب ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر ہم گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. سبق نمبر 8B یعنی گرامر. ٹھیک ہے، آج ہم گرامر میں کچھ نئے اشارے پڑھیں گے. ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا اور اولائکا. سب سے پہلے گرامر ٹیکے کے ساتھ میرے ساتھ آپ سب لوگ کریں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. ایک دفعہ پھر سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام یا صفت، فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے.
یہ ٹیبل ہم ریوائز کر چکے ہیں, پڑھ بھی چکے ہیں, ریوائز بھی کر چکے ہیں. یہ قرآن پاک میں تقریباً 5000 بار آیا ہے. اگر آپ میں سے کوئی یہ ٹیبل جلدی سے کروا دے تو تاکہ پھر ہم آگے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اماد آپ کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاہو لاہم لاکا لی لکم لنا منہو منہم منکا منی منکم منا انہو انہم انکا انی انکم انا. انا نون کو گنا. جزاک اللہ. اب یہ اگلا ٹیبل نرگس نہیں آپ کروائیں یہ والا ٹیبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہی بہم بیکا بی بیکم بینا. فیہ فیہم فیکا فی فیکم فینا. علیہ علیہم علیکا علا علیکم علینا. سسٹر یہاں پہ نا فی اور اللہ نہیں ہے, فی یا اور علیہ. بی میں صرف بی ہے لیکن فی یا اور علیہ میں آپ یا کا ساؤنڈ دیں گے. اللہ جو ہے وہ ڈفرینٹ حرف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, فی یا اور علیہ. اب اگلا ٹیبل شہناز قیوم آپ کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا. معہ معہم معکا معی معکم معنا. عندہ عندہم عندکا عندی عندکم عندنا. جزاک اللہ سسٹر. اب ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. باقی لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ میں ساتھ ساتھ کرواتی رہوں گی. جو لوگ کروا چکے وہ ہینڈ فلور ڈاؤن کر لیں, جنہوں نے نہیں کروایا وہ ہینڈ رکھے, اگلی دفعہ ان سے کروائیں گے. آج کے سبق میں ہم حروف جر کے بارے میں 3 اہم باتیں پڑھیں گے. ایکچولی یہ ویسے 4 باتیں, آئی ڈونٹ نو کہ یہاں اسٹارٹنگ میں کیوں 3 باتیں لکھا ہوا ہے. سب سے پہلی بات حروف جر یعنی پریپوزیشن جو ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھے ہیں, لا یلی من ان بی فی الا اور الا. ان میں ما اور اندہ ہم نے ان کے ساتھ پڑھے ہیں. وہ حروف تو ہیں مگر وہ حروف جر نہیں ہے. سوری وہ حروف بھی نہیں ہے, وہ اسم ہے. ما اور اندہ جو ہے وہ اسم ہے اور باقی یہ 7 جو ہیں یہ حروف جر ہیں. یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں. کوئی عام طور پہ کوئی کوشچن آتا ہے, ما اور اندہ جو ہے وہ اسم ہے اور لا من ان بی فی الا الا یہ سب جو ہے وہ حروف جر ہے. اور یہ ما اور اندہ کی طرح حروف کی طرح ایکٹ کرتے ہیں, اس لیے ان کو حروف جر کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے. اگلی بات, ہر زبان کا حرف جر یعنی پریپوزیشن الگ ہوتا ہے. اب جیسے عربی میں لکھا ہوا ہے آمنت باللہ, اب بی کا مطلب ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے, سے یا ساتھ. لیکن جب ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا کہیں گے, میں اللہ پر ایمان لایا. ٹھیک ہے, اللہ سے ایمان لایا نہیں کہیں گے, اللہ پر ایمان لایا کہیں گے. اس کے بعد اگلا جو ہے اور یہاں پر انگلش میں کیا ہے یہ لفظ, آئی بلیو ان اللہ, یعنی ہر زبان کا حرف جر جو ہے وہ الگ ہے. اب دوسری بات کیا آ گئی, کبھی حرف جر عربی میں ہے مگر دوسری زبان میں نہیں ہے. جیسے کہ I say to you, I tell you. ٹھیک ہے, I say to you میں آپ کو کہتا ہوں, اس میں to اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے وقت تو نہیں آیا. عربی میں اغفر لی, اغفر لی, ٹھیک ہے, مجھے معاف کرے. اب اغفر لی میں لی جو ہے لام کے نیچے زیر جو ہے یہ ہے حروف جر. لیکن جب ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا انگلش میں forgive me, اب یہاں پہ کوئی حروف جر نہیں. یعنی حرف جر کبھی عربی میں ہوگا مگر اس کی ٹرانسلیشن کرتے وقت دوسری زبان میں نہیں ہوگا. اگلی بات یہ کہ کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوگا مگر دوسری زبان میں ضروری ہے. جیسے رحم کر مجھ پر, اردو میں کہا جاتا ہے, اور عربی میں کیا ہے, ورحمنی. اب وہاں تو پر آ گیا حرف جر,
لیکن ورحمنی میں کوئی حرف جر یا پریپوزیشن نہیں ہے. یا جیسے انگلش میں اینڈ ہیو مرسی آن می, انگلش میں بھی آن ہے لیکن عربی میں نہیں ہے. تو کیا بات ہوگی؟ پہلی بات یہ کہ کبھی حرف جر عربی میں ہے اور دوسری زبان میں نہیں ہے, اور کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہے اور دوسری زبان میں, اس زبان کے حساب سے. چوتھی بات ہے حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. کیسے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا, اب الفاظ تو سیم ہے, صرف حرف جر بدلا ہے, دونوں کا مطلب فرق ہو گیا, لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا. اب انگلش میں گیٹ ایک لفظ ہے, اس کے ساتھ آپ حرف جر بدلتے جائیں اس کا میننگ بدل جائے گا. گیٹ ان, گیٹ آؤٹ, گیٹ اپ, گیٹ ڈاؤن, لفظ تو ایک ہے لیکن حرف جر بدلا تو کیا ہوا؟ پریپوزیشن بدلی تو کیا ہوا؟ اس کا معنی بدل گیا. اور عربی میں جیسے ہم نے سلی ربی کا, سلی کا جو لفظ ہے یہ نماز کے لیے بھی آتا ہے, رحمت کے لیے بھی. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے یا رحمت کے لیے؟ جب سلی ربی کا لی کے ساتھ سلی آئے گا, نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے, اس کا مطلب ہوگا نماز, ٹھیک ہے. لیکن جب سلی علی محمد آئے گا, اللہ کے ساتھ سلی آئے گا, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ رحمت بھیج. ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟ اب یہ چار باتیں آپ نے یاد رکھنی. کون کون سی؟ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے, کبھی حرف جر عربی میں ہے مگر دوسری زبان میں نہیں ہے, کبھی حرف جر عربی میں نہیں اور دوسری زبان میں ہے, اور چوتھی بات کیا؟ حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہوتا ہے. اب ہم آج کی جو نئی چیز ہے وہ پڑھتے ہیں, وہ ہے اسم اشارہ, اشارے کے الفاظ. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. جیسے اردو میں یہ, وہ, یہ سب, وہ سب, دس, دیٹ, دیز, دوز وغیرہ, ٹھیک ہے. عربی اور انگلش میں ہم یہ پڑھتے ہیں. اب یہ الفاظ ہم عربی میں پڑھیں گے. کیسے؟ سب سے پہلے دیکھیں, یہ پاس کی چیز کے لیے آپ نے ایسے اشارہ کرنا ہے. یہ دیکھیں اپنے پاس موجود جو بھی چیز ہے اس کی طرف ایسے پاس اشارہ کریں. ہاذا, رائٹ ہینڈ سے اشارہ کر رہے ہیں تو ہاذا یہ. اب یہ بات مذکر کے لیے, رائٹ ہینڈ کا اشارہ ہمیشہ مذکر کے لیے ہوگا. اور عربی میں چیزیں, بلکہ اردو میں بھی ہوتا ہے, چیزیں بھی مذکر اور مؤنث ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. صرف انسان یا جاندار نہیں ہوتے, چیزیں بھی مذکر اور مؤنث ہوتی ہیں. ہاذا یہ, ہا الائی یہ سب. جب آپ ایک انگلی سے اشارہ کریں گے ایسے پاس کی چیز کی طرف تو کیا ہوگا؟ ہاذا یہ. اور جب زیادہ انگلیوں سے کریں گے تو ہا الائی یہ سب جمع کے لیے ہو جائے گا. اب یہ اشارہ جو آپ نے ہے کرنا ہے ذالکا وہ, دیٹ, یہ اشارہ آپ نے کرنا ہے نہ تو آپ نے بالکل سائڈ پہ کرنا ہے شولڈر کے برابر, نہ آپ نے بالکل سامنے کرنا ہے. یعنی نہ تو ہو والی پوزیشن میں کرنا ہے نہ کا والی پوزیشن میں. آپ نے اشارہ کیا کرنا ہے؟ درمیان 45 کے اینگل پہ. ذالکا وہ, تاکہ یہ ان کے ساتھ مکس اپ نہ ہو, ہوا اور انتا کے ساتھ مکس نہ ہو. تو یہ کیا ہے؟ ذالکا وہ, اولائکا وہ سب, ہاذا یہ, ہا الائی یہ سب, ذالکا وہ, اولائکا وہ سب. اب آپ میں سے کون یہ کروائے گا؟ سسٹر فاطمہ نظر, آپ کروائیں پہلے. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. جزاک اللہ. سسٹر آپ نے اشارے کیے؟ جی کیا سسٹر. یہ اشارے بہت ضروری ہیں. آپ یہ مت سمجھیں گے یہ اشارے ہم آج نہیں کریں گے تو کل کر لیں گے. نہیں, اشارے آج ہی کرنے ضروری ہیں, کل آپ بھول جائیں گے. اگر آپ نے اشارے کیے ہوں گے تو آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں گی, ٹھیک ہے. سسٹر آسیہ گلزار آپ کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاذا یہ، ہؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر نرگس نعیم آپ کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. جزاک اللہ. باقی لوگوں سے میں اگلا کرواتی ہوں. اب ان چار الفاظ کو سمجھتے ہوئے یہاں پہ یہ بھی ایکسپلین کیا جا رہا ہے, ٹی پی آئی کے ذریعے اس طرح پریکٹس کرنی ہے. پہلی بات, ہاذا اور ہاؤلائی کہتے وقت ایک انگلی اور چاروں انگلیوں سے قریب کی طرف اشارہ کرنا ہے, اور ذالکا اولائکا کہتے وقت ایک انگلی اور چاروں انگلیوں سے اشارہ کرنا ہے, مگر نہ تو بالکل دائیں جانب کرنا ہے اور نہ بالکل سامنے. یعنی نہ تو ہوا ہم والا اشارہ کرنا ہے اور نہ انتا انتم والا, بلکہ دونوں کے بیچ میں, ذالکا اولائکا, ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیں. اب یہ الفاظ جو ہیں قرآن پاک میں تقریباً 1000 بار آئے ہیں.
हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। अब अरबी बोलचाल, हाजा मुस्लिम, आउलाई मुस्लिम, जालिका मुस्लिम, उलाइका मुस्लिम। अब आपने यहाँ देखा कि हाजा मुस्लिम, मुस्लिम एक इस्म है, तो जब उसकी जमा हाउलाई किया, हमने इशारे की जमा की, तो आगे इस्म की भी जमा आई। ठीक है जी। अमाद, आप ये वाला टेबल करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजा मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिमून, जालिका मुस्लिम, औलाइका मुस्लिमून, उलाइका पेश है, उलाइका। ठीक है, उलाइका मुस्लिमून। रेहाना कौसर, आप करवाएं। जी, हाजा मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिमून, जालिका मुस्लिम, जी, उलाइका मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह। जी। फरा शहजाद, आप करवाएं। हाजा मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिमून, ज़ालिका मुस्लिम, उलाइका मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब अरबी बोलचाल हम करते हैं। मन हाजा, हाजा मुस्लिम, मन हाउलाई, हाउलाई मुस्लिम, मन जालिका, जालिका मुस्लिम, मन उलाइका, उलाइका मुस्लिम। अब दो लोग अरबी बोलचाल करवाएंगे। नया हाथ में खड़ा हुआ। ब्रदर जिशान, आप क्वेश्चन करें और सिस्टर रुखसाना आप आंसर करें। मन हाजा, हाजा मुस्लिम, मन हाउलाई, हाउलाई मुस्लिमून, मन जालिका, ज़ालिका मुस्लिम, मन उलाइका, उलाइका मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह ब्रदर एंड सिस्टर। अब हम देखते हैं इसकी मुअन्नस। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि चीजें भी मुज़क्कर और मुअन्नस होती हैं, तो इस तरह से हमने जब राइट हैंड से इशारा किया तो हमने क्या कहा, हाजा। तो जब वो था मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए हम लेफ्ट हैंड से इशारा करेंगे और लफ्ज को लेंगे हाजिही, हाजा हाजिही, हाजा हाजिही। इसी तरह वो के लिए, दैट के लिए राइट हैंड से जालिका और लेफ्ट हैंड से तिलका, जालिका तिलका। अब जमा दोनों सूरतों में सेम रहेगी, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो। हाजा और हाजिही की जमा उलाई और जालिका और तिलका की जमा उलाइका। चलें जी, अब ये करवा दें। जी रेहाना कौसर, आप करवाएं। जी, हाजा हाजिही, जालिका तिलका। जी, सिस्टर फातिमा, आप करवाएं। जी, हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका। हमाद, आप करवाएं। हाजा, हाजी, हाजी, हाजिही, जालिका, तिलका। अरबी बोलचाल, हाजा मुस्लिम, हाजिही मुस्लिमा, जालिका मुस्लिम, तिलका मुस्लिमा। जब इशारा मुज़क्कर में होगा तो इसम भी मुज़क्कर में आएगा, और अगर इशारा मुअन्नस में होगा तो इसम भी मुअन्नस में आएगा। ठीक है, अब कौन करवाएगा ये? आसिया गुलजार, आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजा मुस्लिम, हाजिही मुस्लिमात, अज़ालिका मुस्लिम, तिलका मुस्लिमात। जी, जज़ाकल्लाह।
اب ہم بڑھتے ہیں آج کے نقطہ تعلیم کی طرف. اچھا یہ جو اشارے ہم نے آج کیے ہیں یہ کیونکہ ہمارا صرف ایک ہی لیسن اس پہ ہے اور یہ خیر قرآن پاک میں آنے کی وجہ سے امپورٹنٹ تو ہیں تو ان کی کائنڈلی آج پریکٹس ضرور کر لیجیے گا تاکہ آپ یہ نہ بھولیں. ٹھیک ہے. آج کا نقطہ تعلیم پہلا ہوم ورک جو ہم 7 ہوم ورک کہتے ہیں ان میں پہلا ہوم ورک کیا ہے؟ قرآن سے تلاوت. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ. قرآن کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. یعنی قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. ٹھیک ہے. اب ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں تو قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ اس سے تعلق جوڑنا ہے چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. تعلق جوڑیں گے تو وہ تعلق بڑھے گا نا. کوئی بھی تعلق جب آپ جوڑتے ہیں بناتے ہیں شروع میں تو شاید وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا لیکن آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے. تو تعلق جوڑنا ہے. اس سے پہلے ہم جتنا قرآن کے قریب ہوں گے قرآن کی عربی سیکھنا اتنا ہی آسان ہوگا. پہلا ہوم ورک کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کیجیے روزانہ کم از کم 5 منٹ. 5 منٹ آپ قرآن پاک کوشش کریں زیادہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن پاک کی کم از کم 5 منٹ تلاوت کریں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا اور قرآن کا تعلق مضبوط ہوگا. اور جتنا قرآن سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا اتنا آپ کا شوق بڑھے گا اتنا آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. الحمدللہ. یاد رکھیے سبق نمبر 8 کے اختتام پر ہم نے 93 نئے الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 27,536 بار آئے. اور ہم سب جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں قرآن میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے. اور ہم نے اس سبق میں جو الفاظ پڑھنے ہیں وہ قرآن پاک کے ٹوٹل الفاظ کا 50% تقریباً 50% یعنی 41,111 الفاظ. انشاءاللہ تعالی ہم یہ الفاظ ان 20 اسباق میں سیکھ لیں گے تو یہ ہماری بیٹری جو ہے وہ ہاف تک فل ہو جائے گی. 7 ہوم ورک نہیں بھولے. 2 تلاوت کے جس میں سے پہلے ہوم ورک کے بارے میں نے آج آپ کو بتایا بھی ہے. 5 منٹ مصحف سے یعنی قرآن پاک سے دیکھ کر 5 منٹ زبانی جو آیات یا جو آپ دعائیں آپ کو زبانی یاد ہے جو سورتیں زبانی یاد ہے 2 پڑھنے گے کتاب سے پاکٹ بک سے یا شیٹ سے. کافی دن ہو گئے میں نے کتاب بھی نہیں دکھائی ہے. یہ کتاب ہے اس سے آپ نے پڑھنا ہے. اگر آپ اسے ہارڈ کاپی میں ہارڈ فارم میں لینا چاہتے ہیں ہم نے گروپ میں نمبر شیئر کیا ہوا آپ وہاں سے منگوا سکتے ہیں ورنہ آپ کے پاس PDF سلائیڈز بھی گروپ میں شیئر کی گئی ہیں. اگر کسی کے پاس ابھی بھی نہیں ہے تو وہ مجھے پرسنلی میسج کر کے یہ منگوا سکتے ہیں ان کی PDF. ورک بک کی ہارڈ کاپی ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے یہ منگوائی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں منگوائی تو جو آپ کو PDFs بھیجی ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پرنٹ نکلوا لیں کیونکہ اس پہ ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے. اور کوشش کریں ساتھ ساتھ کرتے رہیں کیونکہ آخر میں بہت زیادہ برڈن ہو جاتا ہے اور ہم نے ایک ٹائم لمٹ رکھی ہوتی ہے. ہوم ورکس بھی جو آپ کو بھیجے جاتے ہیں کوشش کریں وہ ساتھ کے ساتھ کر لیا کریں کیونکہ آخر میں جب آپ کام اکٹھا ہو جاتا ہے پھر مشکل ہو جاتی ہے. اور اگر ہوم ورکس کے لنک بھی خاص ٹائم کے بعد بند کر دیے جاتے ہیں. اس کورس کا لفظی ترجمہ سننا اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کوشش کریں اپنے ایسے دوست بنائیں جو اس کورس سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو اپنے خاندان والوں کو اس کورس میں انرول کروائیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری الحمدللہ ساری فیملی اب اس کورس سے جڑی ہوئی ہے. آج جنہوں نے ریویژن کرائی ہے وہ بھی میری بیٹی ہے اور انہوں نے بھی یہ کورس 96% مارکس کے ساتھ کمپلیٹ کیا تھا تو اس کے بعد ان کو یہ موقع ملا ہے ٹریننگ کے بعد. نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں خاص طور پہ وہ صورتیں جو ہم نے اس کورس میں انشاءاللہ آنے والے اسباق میں پڑھنی ہے کیونکہ ہمیں ان کا ترجمہ اور مطلب اس کے بارے میں سب الفاظ کا جو میننگ ہے ہمیں آتے ہوں گے انشاءاللہ. آپ منتخب ہیں الحمدللہ. اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو انتخاب کیا ہے. اللہ کے انتخاب کو نظر انداز مت کریں. ربی زدنی علما. اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر. پاکٹ بک یا ووکیبلری کارڈ اس کو اپنے پاس رکھیں ہر ٹائم یا اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے اپنے فریج دروازے یا ڈیسک ٹاپ پر پیسٹ کر لیں. جی بردر ذیشانن بردر اسد میں انشاءاللہ کمپلیٹ کر لوں پھر میں آپ کا کوسچن کا آنسر کروں. ٹھیک ہے. آخر میں ٹیچر بنیے
میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں اب آپ لوگ مجھے بتائیں جو اس سبق میں سیکھا ہے کیا اس کو سکھانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ آسان ہے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جو جیسے جیسے میں پڑھا رہی ہوں مجھے زیادہ اچھے طریقے سے آ رہی، پہلے شاید میں کنفیوز ہو جاتی، اور ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.